شادی ایک عبادت ہے، شادی کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت جتنی بھی اسلام نے بتائی ہیں ان کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کو میں اور آپ اپنی مرضی سے کر لیں، کوئی بھی عبادت۔ نماز ایک عبادت ہے، اس نماز کی عبادت سے پہلے ایک چھوٹی سی عبادت وضو سمجھی جاتی ہے۔ وضو ایک عبادت ہے، وضو کی عبادت ادا نہ ہوئی تو نماز کی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ وضو کی عبادت میں کیا ہے؟ منہ دھونا ہے۔ اتنی بات اگر کوئی کہے کہ صرف منہ دھونا ہے تو بات کافی نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ منہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا تو اب یہ بات پکی ہو گئی۔ اب اس چہرے کو جہاں سے نبی نے بتایا اس کے درمیان سے اگر کسی نے ایک بال کے برابر بھی جگہ کو چھوڑ دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کو ہر مسلمان مان۔ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، لیکن کہاں سے دھونا ہے، کتنا دھونا ہے، کوئی خود نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا۔ مسح کرنا، سر پہ ہاتھ پھیرنے کا نام مسح کرنا ہے، لیکن ایک حد بتا دی، کم سے کم اتنا مسح کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کوئی بھی ہو اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو وہ عبادت میں ہم دو باتیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا اس کا اسٹیپ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ادا ہو گئی، ادا ہو گئی، مطلب یہ ہمارے ذمے سے یہ فرض ادا ہو گیا۔ اگلا اسٹیپ اس کا کیا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس عبادت کو قبول فرما لے، اللہ اس عبادت کو قبول فرما۔ تو ایک ہے ادا ہونا، ادا کرنا۔ ادا کرنا بندے کا کام ہے اور قبول کرنا وہ خالق کائنات کا کام ہے۔ ہم ہمیشہ ہر عبادت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی عبادات میں کیا طریقہ؟ نماز پڑھی ہے، اتنی اہم تہجد پڑھی، لیکن کیا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ میں نے پڑھ تو لی، قبول آپ فرما لے، قبول فرما لے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی پہ میں عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ جس کو ایک انسانی خواہش کی تکمیل بھی کہا جاتا ہے، جو کہ انسان کے ایمان کے پختہ ہونے کی بھی ایک علامت ہے، جس سے ایمان کی تکمیل کے بھی دلائل دیے جاتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت، یہ شادی بیاہ ایک عبادت ہے۔